قیصاریہ کی فتح رومی سلطنت کا آخری قلعہ سن 18 ہجری مطابق 639-40 عیسوی خلافت راشدہ کے سنہری دور میں اسلامی فتوحات کا دروازہ شام و فلسطین کے میدانوں میں پوری آب و تاب سے کھل چکا تھا۔ دمشق، حمص، بیت المقدس اور اردن سب زیر نگین آ چکے تھے، مگر ایک قلعہ باقی تھا، ایک ایسا قلعہ جو بازنطینی رومی سلطنت کی آخری امید، ان کی آنکھ کا تارا اور عسکری طاقت کا محور تھا۔ قیصاریہ بحر روم کے کنارے واقع بلند فصیلوں اور فولادی دروازوں والا شہر تھا۔ یہی قیصاریہ وہ آخری بند دروازہ تھا جسے کھولے بغیر خلافت اسلامیہ شام کی فتوحات کو نامکمل سمجھتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصاریہ کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ اس وقت فلسطین کے بیشتر علاقے فتح کر چکے تھے اور قیصاریہ آخری مضبوط مقام بچا تھا۔ انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، مگر قلعہ سخت مضبوط تھا۔ ہزاروں رومی فوجی شہر میں جمع تھے، جنہیں سمندر کے راستے مسلسل بحری کمک پہنچ رہی تھی۔ اس مرحلے پر قلعہ فتح نہ ہو سکا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے محاصرہ ختم کر کے دوسرے محاذوں پر توجہ دی۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجربہ کار اور بہادر سپہ سالار حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو قیصاریہ کی مہم پر روانہ کیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے قلعے کا محاصرہ مضبوطی سے جاری رکھا۔ رومی فوج کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں، مسلمانوں نے کچھ بیرونی علاقے فتح کر لیے، مگر اسی دوران حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت بیماری لاحق ہوئی اور وہ مجبوراً دمشق واپس چلے گئے، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے۔ حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چھوٹے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو قیصاریہ کی کمان سونپی۔ یہ وہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو عقل و تدبر کے امام، سیاسی بصیرت کے حامل، صبر و حکمت کے پیکر اور خلافت راشدہ کے بعد خلافت عادلہ کے بانی بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیصاریہ کا طویل اور سخت محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 7 سے 9 مہینے تک جاری رہا۔ انہوں نے سمندر کی جانب بندرگاہ کا کنٹرول حاصل کر لیا، جس سے رومیوں کی کمک کو روک دیا گیا اور سیاسی بصیرت و حکمت سے مقامی گروہوں کو غیر جانبدار رکھا۔ محاصرے کے دوران ایک رات چہرے پر جھریاں، بدن پر سادہ لباس اور آنکھوں میں کچھ کہنے کا جذبہ لیے ایک شخص اسلامی خیمہ گاہ میں آیا۔ وہ شخص یہودی تھا جس کا نام یوسف تھا۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے عرب کے سپہ سالار، میں اس قلعے کا پرانا رہائشی ہوں۔ مجھے شہر کے اندر ایک ایسا خفیہ راستہ معلوم ہے جس سے مسلمان اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھے امان دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف اسے امان دی بلکہ اس کے اہل و عیال کو بھی تحفظ فراہم کیا۔ یوسف نے وہ خفیہ سرنگ دکھائی جو قلعے کی پچھلے حصے میں سمندر کی طرف نکلتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چند چنیدہ مجاہدین کو وہاں سے اندر بھیجا، جنہوں نے قلعے کے اندرونی دروازے کھول دیے۔ جب دروازے کھلے تو مسلمان لشکر اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ قلعے میں داخل ہوا۔ رومیوں نے آخری دم تک لڑائی کی، مگر ایمان و عزم کی لہر ان پر بھاری تھی۔ ایک روایت کے مطابق جنگ اتنی شدید تھی کہ تقریباً 80,000 رومی فوجی مارے گئے۔ یہ تعداد قیصاریہ کی عسکری طاقت اور بازنطینی سلطنت کی اس شہر سے وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب مدینے میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قیصاریہ کی فتح کی خبر ملی تو وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، شام مکمل ہو گیا، اب صلیب کے پرچم کو مکمل جھکا دیا گیا۔ یہ بازنطینی سلطنت کی آخری بڑی بحری بندرگاہ تھی۔ یہ رومی سلطنت کے بحر روم کے ساحلی دفاع کی بنیاد تھی۔ اس میں بڑے کرسچین کلیسا اور مذہبی مراکز تھے۔
قیصاریہ کی فتح کے بعد مسلمان بحری فتوحات کے لیے آزاد ہو گئے۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہ تھی، یہ رومی سلطنت کا زوال تھا۔ یہ فتح اسلامی عقیدے کی سربلندی اور صبر و حکمت کی عظیم داستان ہے۔ قیصاریہ کی فصیلیں آج ماضی کا قصہ ہیں، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت، مسلمانوں کی استقامت اور یوسف کی بیداری تاریخ کے صفحات میں امر ہو گئی۔ مستند حوالہ جات: البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 19 سے 21، الکامل فی التاریخ جلد 2، فتوح البلدان صفحہ 147، تاریخ الرسل والملوک جلد 3، ہسٹری آف دی عربز چیپٹر آن سیریا، دا گریٹ عرب کانکویسٹس، سیج آف سیزیریا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔